الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، ہے انجینئر مرزا کا 20واں عقیدہ کہ انجینئر مرزا کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت معاذ اللہ فالتو ہے۔ آپ خود ان سے سن لیجئے۔ تو نمازیں ہیں 5 رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، 2 زور 4 اثر 4 3 مغرب 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو۔ مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ انجینئر مرزا نے اپنی اس کلپ کے اندر 2 سے 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فالتو کہا ہے۔ جو 12 رکعت سنت موقدہ ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے۔ جو نوجوان لڑکے ہیں وہ مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے کہا عشاء دیاں 17 پڑھنی ہیں، ظہر دیا اس طرح انہوں نے رکعتیں اتنی بتائی کہ وہ کہتے ہیں یار ہو رہا نہیں دیو بڑا لمبا۔ جی ظلم کیا ہے آپ کی جو ویڈیو اس میں آپ نے کہا جی آپ صرف فرض پڑھے جاتے، اس کے پیچھے لاجک کیا اصل؟ لاجک اسی کے پیچھے ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے تو لاجک ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ان سے بھی پوچھ لیں، سنی شیعہ کے ہاں کامن ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 اثر کے 4 3 مغرب 4 عشاء۔ شیعہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی جمع کرنا جائز ہے، لیکن افضل جو ہے وہ الگ پڑھنا ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی افضل الگ پڑھنا ہے۔ خود نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ الگ وقت انہوں نے بتائے ہیں۔ شیعہ کو جب ہم یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کرنا ایسے ہی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے۔ اچھا، سنیوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو۔ اور ابن عباس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جائز تو ہے لیکن ہم نہیں بتائیں گے عوام کو۔ دونوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے۔ تو نمازیں ہیں 5 رکھتے ہیں ٹوٹل 17 پانچوں کی ملا کے، فجر 2 ظہر 4 اثر 4 3 مغرب 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو، اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو۔ اور اس کا ثبوت ایک اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے السلام علیہ، بتائیں کہ نبی الاسلام کی نفلی نماز کتنی رکعت ہوتی تھی، فالتو نماز؟ تو انہوں نے پتا کیا کہا، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل میرے حجرے میں پڑھتے جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، حدیث میں ہے نفل، اور پھر ظہر کے بعد 2 نفل آ کے میرے حجرے میں پڑھتے۔ اچھا، اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد۔ اس کا مطلب ہے اما عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ظہر کے ساتھ، اما عائشہ اس کو ظہر کا حصہ نہیں مانی، کہہ رہے ظہر تو پہلے اور ظہر تو بعد۔ تو اما عائشہ نے فارغ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے، نہیں، یہ کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں ظہر کی وہ فرضوں کا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 4 ہی فرض ہے، باقی 8 نوافل ہیں۔ پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ وہی جو اما عائشہ نے کہتے تھے 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، وہ 12 رکھتے ہیں۔ باقی تو جتنی ہے وہ تو مزید لوگوں نے خود سے بھی داخل کر لی ہوئی، ٹوٹل جو رکھتے ہیں وہ 17 ہے فرض، اور اس کے علاوہ نفلی 12 رکھتے ہیں۔ اور وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک پینڈو شخص عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کو مانو، مجھے پیغمبر مان لو، فرض نماز کو قائم رکھو، نفلی نماز کا ذکر نہیں کیا، فرض زکات دو، فرض روزے رکھو، یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ حج اس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور دوسری حدیث بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہے کہ تو فرض نماز پڑھ
मगर तेरी मर्जी अगर साथ नफिल पढ़ना चाहे, और वो नफिल से मुराद वही सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा। फर्ज ज़कात दे, हां मगर तू नफली सदका देना चाहे वो तेरी मर्जी। फर्ज रोजे रख, हां नफली रोजे रखना चाहे तो तेरी मर्जी। आगे वो भी बंदा को दलेर सी, उन्हें कहा रसूलल्लाह मैंने फर्ज के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ना मैं इसमें ऐड करूंगा ना माइनस। जब वो मुड़ा आपने फरमाया अगर किसी ने कोई जन्नती शख्स देखना है तो इसको देख लो, और अगर ये बात पे कायम रहा तो ये कामयाब हो गया। अच्छा अब मुझे बताएं वो कामयाब हो गया ये कह के कि या रसूलल्लाह मैं सुनता नहीं से पढ़नी है, और एक कहने सुनता ना पढ़ो नमाज ही नहीं होती। और मैंने इनको एंड पे एक फक्का दिया है, क्या आज तक किसी ने ये कहा है कि जो पीर और जुमरात का रोजा ना रखे उसके रमजान के रोजे ही कबूल नहीं है? कभी कहा है? नहीं। जो ज़कात के अलावा नफली सदका ना दे उसकी ज़कात भी कबूल नहीं है। उधर तो कहते हैं जिन्ना मर्जी जोड़ो जी, बस ज़कात काट लो 2.5%। जब फर्ज नमाज की बारी आती है तो साथ सुनते क्यों जोड़ते हैं? ना इन्होंने रोजे में सुन्नत रोजे जोड़े पीर और जुमरात के या याम 20 के, ना इन्होंने सदकात में जो नफली सदकात है वो जोड़े। वो कहते हैं नहीं 2.5% काफी है। नमाज में 17 रखते काफी क्यों नहीं है, 12 साथ क्यों अटैच की हुई है? और इससे बढ़ के ये कहते हैं तरावी ना पढ़ो रोजा ही नहीं होता। जो तरावी की नमाज है ये एक फालतू नमाज थी, ये फालतू पंजाबी वाला नहीं बोला, नफली नमाज थी, उसके ऊपर उन्होंने ये बात कर दी भाई खुद नफल है वो। तो ये मैंने नहीं कहा मेरे भाई, मैंने जो कुछ कहा वो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। कहा इन्होंने पूछो भी कितने लिखे आज, तो इसका जवाब पता क्या देंगे? अली ना सुना करो, सवाल गंदुम जवाब चना।